اطعموا الطعام کہ تم لوگوں کو کھانے کھلانے والے بن جاؤ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگر اللہ نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے کہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا ڈونیٹ کرو، وہ اگر تم اللہ کی راہ میں کسی کو دیتے ہو، فرمایا اس ایک ٹکڑے کے عوض تمہارے اخلاص کی بنیاد پر اللہ تمہیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ کہ اسلام میں تو اس عمل کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ کسی کو چند پانی کے گھونٹ، وہ بھی انسان کو نہیں بلکہ جانور کو پلانے پہ اللہ رب العالمین انسان کی کتنی قدر کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھوکے کے پیٹ میں کچھ نوالے ڈالیں گے تو اس کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہوگی۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے دین اسلام ایک جامع دین ہے۔ اس میں جہاں پر ہمیں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کی تلقین ہے، اسی کے ساتھ معاملات میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر بنانا اور اس تعلق کی بنیاد پہ اللہ کی جنت کو حاصل کر لینا، اس کی بھی تلقین موجود ہے۔ انہی تعلیمات میں سے ایک بڑی عظیم تعلیم وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب عمل ہے، اور اسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ابرار نیک لوگ ہیں اور عباد اللہ ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے وصف کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ الدہر ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو عباد اللہ ہیں، فرمایا وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، وہ کھانا کھلانے والے ہیں یتیموں کو، اور وہ کھانا کھلانے والے ہیں قیدیوں کو۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، ان کا وصف بھی ایک یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم نے کبھی اس تنگی کی گھاٹی کو عبور کر کے دیکھا کہ وہ جو بڑی مشکل گھاٹی تھی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جو تنگی والی گھاٹی ہے، وہ جو دشوار راستہ ہے، وہ کیسا ہے؟ فرمایا فَقُّ رَقَبَةٍ، وہ گردنیں آزاد کروانا ہے۔ اگر کسی کو غلام بنا دیا جائے تو اسے غلامی سے آزادی دلوانا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا اس گھاٹی کے اور تنگی کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ دن جو تنگی کے ہوتے ہیں، وہ دن جن میں مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، راشن مل نہیں رہا ہے، لوگ کھانے کے لیے بلک رہے ہیں،
لوگوں کے ہاں مسائل چل رہے ہیں، فی یوم ذی مسغبہ، اس مشکل کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا یہ مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنے والے کاموں میں سے کام ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، اور اللہ فرماتے ہیں جو آپ کے قریبی رشتہ داروں میں یتیم ہیں ان کا خیال کرنا، ان کو کھانا کھلانا۔ او مسکیناً ذا متربہ، اور فرمایا یہاں ایسے مسکین کو جو مٹی میں لیٹ پوٹ ہو چکا ہے۔ مٹی میں لت پت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ صبح اپنے گھر سے نکلا، اپنے اوزار ساتھ لے کے گیا، لیکن اس کو کام نہ مل سکا، اس کی اس دن کی مزدوری اسے نہ مل سکی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے مسکین کو کھانا کھلانا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور لوگوں کے ساتھ رحم کرنے کی تلقین کرتے رہے، لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے رہے کہ فلاں شخص اس وقت ضرورت مند ہے، اس کی اس فلاں ضرورت کو پورا کر دو۔ فرمایا یہ تلقینیں کرنے والے بھی اولئک اصحاب المیمنہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھوں میں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ کھانے کھلانا یہ بڑا عظیم کام ہے۔ یہ اصحاب المیمنہ جو ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ابرار کہا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے عباد اللہ کی نسبت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت کے وارث بن جاؤ تو آپ نے اس موقع پہ جن اوصاف کا ذکر کیا فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اطعموا الطعام وصلوا اللیل والناس نیام، کہ تم لوگوں کو کھانے کھلانے والے بن جاؤ، جو ضرورت مند ہیں ان کو تم کھانا کھلاؤ، اور فرمایا جب لوگ راتوں کو سو رہے ہوں اس وقت تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ، تدخل الجنت بالسلام، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ اپنی جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ تو یہ کھانا کھلانا یہ بڑا عظیم کام ہے۔ کسی کو کھانا کھلا دینا یہ تو بہت عظیم اجر ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہاں تک فرمایا لوگو اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اگر اللہ نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے کہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا ڈونیٹ کرو، کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ جو ہے وہ اگر تم اللہ کی راہ میں کسی کو دیتے ہو، فرمایا اس ایک ٹکڑے کے عوض تمہارے اخلاص کی بنیاد پر اللہ تمہیں جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ یہ اتنا عظیم امر ہے۔ آج اس معاملے میں اسلام نے تو ہمیں یہاں تک تعلیم دی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور روایت ہے نا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی وہ ایک عورت جو کریکٹر کے اعتبار سے اچھی نہیں تھی، لیکن ایک دفعہ ایک کنویں پر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے وہ پانی کے لیے بلک رہا ہے، اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، فشکر اللہ رب العالمین نے اس کی قدر کی اور اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کو اپنی جنت کا وارث بنا دیا۔
اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، وہ سیدھے راستے پر آ گئی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام میں تو اس عمل کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ کسی کو چند پانی کے گھونٹ، وہ بھی انسان کو نہیں بلکہ جانور کو پلانے پہ اللہ رب العالمین انسان کی کتنی قدر کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھوکے کے پیٹ میں کچھ نوالے ڈالیں گے تو اس کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت صہیب کو کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے صہیب، میں دیکھتا ہوں فی کا صرف الطعام، کہ تو لوگوں کو کھانا کھلانے میں بہت آگے جاتا ہے، تو تجاوز کر جاتا ہے، حتیٰ کہ تو اسراف کی حد تک جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے عمر، اگر آپ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو سنیے، لِأَنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کام اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقولو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین انسان لوگوں میں سے وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلانے والا ہے۔ فرمایا عمر، میں تو یہ عمل اس لیے کرتا ہوں، اور ہمارے سلف صالحین وہ تو اکثر یہ کام کیا کرتے کہ جب کھانا کھانے لگتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ ہم اپنے ساتھ اس کھانے میں کسی مسکین کو شامل کر لیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں اس اثر کو لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کان لا یأکل الطعام حتی یؤتی بمسکین یأکل معہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ یہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے حتیٰ کہ کسی مسکین کو ڈھونڈ کے لایا جاتا اور یہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ملازم جو ہیں، جو تمہاری خدمت کرنے والے ہیں، جب تم کھانا کھانے لگو تو اپنے کھانوں میں ان کو بھی شریک کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کے تم اپنے کھانوں میں شریک کیا کرو۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنا عرصہ پہلے کسی مسکین کو کھانا کھلایا تھا۔ آج ذرا ہم جائزہ لے کے دیکھیں کہ جب ہم کسی بھوکے کے پیٹ میں کچھ کھانے کے نوالے ڈالتے ہیں تو اس کے چہرے پر جو خوشی آتی ہے اور اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ کس قدر عظیم ہوتی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں، فرمایا ان میں سے ایک عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، کہ تم کسی مسلمان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بن جاؤ، یہ اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ وہ انسان جو ضرورت مند تھا، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، آپ اس کی ضرورت میں اس کے کام آ گئے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل انسان کے عملوں سے بڑا محبوب لگتا ہے۔ اور یہ تعلیم اور یہ ہیومینٹی اور یہ انسانیت کے حقوق اور یہ حقوق العباد، اسلام مجھے اور آپ کو شاید اگر ہم غور کریں تو نماز روزے سے بھی پہلے سکھاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، اگر اس کو پڑھ کے دیکھیں، پہلی وحی آئی ہے اور اللہ کے نبی گھر تشریف لے کے آئے ہیں اور آپ کے اوپر ایک خوف کی کیفیت ہے، اور آپ مومنوں کی ماں امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر کو لپیٹ دیجئے، میرے اوپر چادر کو لپیٹ دیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے معاملے کی نوعیت کو جانتی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کیا کمنٹس کیے، فرمانے لگیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہیں، آپ کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر وہ کوالٹیاں موجود ہیں کہ جو کسی انسان میں جب پائی جاتی ہیں تو وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نواعب الحق۔ آپ تو وہ ہیں انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے کی ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ ویکینڈ پہ، آپ مہینے میں یا سال میں اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو کھانا کھلا دیں۔ رشتہ داری ہے وہ جڑ جائے گی، اسی بہانے سے ایک دوسرے کا دکھ درد سننے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اللہ کے نبی کو میری اور آپ کی ماں فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، اور اللہ کے نبی وتحمل الکل، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتے ہیں۔ یہ فلاں انسان کی فلاں ضرورت ہے، اس کو میں پورا کرنے والا ہوں، یہ فلاں انسان کی فلاں ضرورت ہے، اس میں اس کے میں کام آنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف، اور اللہ کے نبی کی بیوی فرماتی کیا ہیں؟ فرمایا وتقری الضیف، آپ تو ایسے انسان ہیں نا کہ آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج ذرا میں اور آپ جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم کتنی کو مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں کہ مہمان اگر گھر میں آ جائے تو دل میں گھٹن محسوس شروع ہو جاتی ہے، پیچھے سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ان کے تو مہمان ہی ختم نہیں ہوتے، ہم تو کھانے بنا بنا کے تھک گئی ہیں۔ یہ کہیں ایسے ماحول تو نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک بہت بڑا وصف یہ تھا وتقری الضیف، اللہ کے نبی مہمان کی عزت کرنے والے تھے۔ اور اسی لیے مجھے اور آپ کو تعلیم دیتے ہوئے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ جب اس کے ہاں کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرنے والا ہو، دل میں گھٹن محسوس کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کا انداز جو ہے وہ چہرے پہ تیوری چڑھانے والا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں ایک دن رہنے کے لیے آیا اور اس نے آپ کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے اور چند گھنٹوں میں ہی چلتا بن گیا، ایسے انداز ہمیں اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ میری اور آپ کی ماں امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے یہ اوصاف اس وقت بتا رہی ہیں جب ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہے، روزے کے احکامات بھی نہیں آئے ہیں، اسلام کی پہلی وحی آئی ہے، اور میری اور آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ایسے کام کرنے والے ہیں، ایسے کام کرنے والے کو میرا رب کبھی ذلیل نہیں کرتا ہے۔ اور یہ کس قدر عظیم کام ہے کہ اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم استمتعوک فلم تطعمنی، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے تو مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا۔ یہ ابن آدم کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، کیف اطعمک انت رب العالمین، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے اما عملت انہ استمعاک عبدی، کیا تو نہیں جانتا وہ فلاں بندہ ایک دن تیرے دروازے پہ آیا تھا اور میرے نام پہ اس نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو اندازہ لگائیے کہیں کل قیامت کا دن یہ نہ ہو کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین یہ کہنے والوں میں سے کہہ کے مخاطب کریں کہ آدم کے بیٹے
میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ اور اسلام نے کس کس بہانے سے ہمیں لوگوں کو کھانا کھلانے کی تلقین کی ہے۔ قربانی کا موقع ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے ہو، اطعم البائس الفقیر، اس میں سے جو تنگ ہیں، محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں کلوا وادخروا واطعموا، جب تم جانوروں کو ذبح کر لو اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، ضرورت ہو تو اس کو ذخیرہ بھی کر لو۔ اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ شادی کے موقع پر ہمیں حکم ہے، فرض ہے ولیمے کا کرنا۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو فرمایا اولم ولو بشاۃ، اب تم نے نکاح کر لیا ہے، تمہارے اوپر ولیمہ کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولیمے کا کھانا شر الطعام طعام الولیمہ، برے ترین کھانوں میں سے وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں ان لوگوں کو بلایا جائے جن کو ضرورت نہیں ہے اور ان لوگوں کو اگنور کر دیا جائے جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور فرمایا جن کو ضرورت نہیں ہے وہ کون ہیں؟ ہم الاغنیاء، فرمایا وہ غنی ہیں جو نہیں بھی آنا چاہتے، ہم انہیں مجبور کرتے ہیں کہ تم نے ضرور آنا ہے۔ اور فرمایا جن کو ضرورت ہوتی ہے وہم الفقراء، وہ فقراء کی جماعت ہے، وہ آنا بھی چاہتے ہیں، ہم انہیں روک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی ولیمے میں ایسی کنڈیشن ہے تو وہ ولیمے کے کھانوں میں سے سب سے برا کھانا ہے۔ آج ذرا ہم جائزہ لے کے دیکھیں میرے بھائیوں، اسلام تو ہمیں مہمانوں کو کھانا کھلانا، پڑوسیوں کو کھانے کھلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ جب اپنے گھر میں اچھا کھانا بناتے آپ فرماتے جاؤ ختیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھی یہ کھانا دے کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ پرندوں، جانوروں، ان کو بھی کھانا کھلانے کی اسلام بات کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی مسلمان ہے اس نے کسی جگہ پہ کوئی درخت لگا دیا ہے، او یزرع زرعا، یا اس نے کسی جگہ پہ کھیتی باڑی کر دی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں سے یہ نہیں بھی چاہتا پھر بھی اگر کوئی جانور آ کر کے، کوئی پرندہ آ کر کے، او انسان، یا کوئی انسان آ کر کے کچھ کھا لیتا ہے تو اللہ اس کے ایسے عمل کی بھی قدر کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بھی صدقہ کنسیڈر ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں آج ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تو یہ ہوا کرتے تھے۔ میری اور آپ کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا اور اس کا کافی سارا حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور جب آپ اپنے گھر میں دوبارہ آئے تو آ کے پوچھتے ہیں ما بقی منہا، اے عائشہ اس میں سے کیا باقی رہ گیا ہے؟ میری اور آپ کی ماں جواب یہ دیتی ہیں ما بقی منہا الا قطف، اللہ کے نبی اس کا ایک بازو باقی رہ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ دراصل باقی نہیں رہا، جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ دراصل باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، یا جو اس نے اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر دیا، اس کے علاوہ باقی سب پیچھے چھوڑ جانے والا ہے وہ اس کے اہل و عیال کا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں کیوں نہ ایسے انداز ہوں کہ جس پہ اللہ کے قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے نبی کے صحابہ تو خود بھوکے رہ لیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھوکے رکھ لیا کرتے تھے، اپنے نفس پہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور اسی لیے تو ان کے لیے قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی۔ آج ہم دیکھیں معاشرے میں کیا ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ایک دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہا کہ یہ مسجد نبوی میں آئے ہوئے اللہ کے نبی کے کچھ مہمان ہیں، ان کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور گھر لے جا کر کھانا کھلاؤ۔ عبد الرحمن بن ابو بکر ان کو ساتھ لے گئے۔
اور ساتھ جب لے گئے تو مہمان کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے، اینا بیت الرب، اس گھر کا مالک کہاں ہے؟ جب تک وہ کھانے میں شریک نہیں ہوگا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ان کا ویٹ کریں گے۔ یہ ان کے ادب اور آداب کے تقاضے تھے۔ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کافی عرصہ گزر گیا، اس کے بعد میرے ابا آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مہمان ابھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے میرے اوپر اچھا خاصا غصہ کیا اور مجھے غصہ کر کے کہنے لگے کہ ان کو ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں نے ریزن پیش کی تو آپ نے فرمایا مجھے تو ضرورت نہیں ہے، قسم اٹھا لی کہ میں کھانا کھانے والا نہیں ہوں۔ اور جب دیکھا کہ مہمان اس شرط پہ کھانا کھانے کے لیے راضی ہی نہیں ہیں کہ جب تک میں ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی قسم کا کفارہ دے کر کے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ وہ مہمانوں کی اس قدر کرنے والے تھے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی لیے کئی مقامات پہ اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا واللہ تکرمون الیتیم، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے تم یتیم کی عزت اور احترام کیوں نہیں کیا کرتے تھے؟ یتیم کی کفالت کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، کیونکہ کفالت کرنے کے بعد بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میں نے یہ احسان کر دیا ہے، یہ تو میرے کھاتے پر ہے، اس کے معاملات تو میں چلاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ذہن میں یہ بات بھی نہیں آنی چاہیے، بلکہ تمہیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ کیوں تم یتیموں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے؟ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانا یہ الگ حکم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ یہ بھی سوال کریں گے تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کیوں نہیں دیا کرتے تھے؟ اور قرآن مجید پڑھیں، اس کے ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے انسان کو نہیں دیکھا جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی ہے وہ جو یتیموں کو دھکے دینے والا ہے، ان کی عزت اور احترام نہیں کرنے والا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ قیامت کو جھٹلانے والے ان کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دینے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، کھانا کھلانا ایک الگ حکم ہے، کھانا کھلانے کی تلقین کرنا اور اس کی ترغیب دینا یہ اللہ رب العالمین کا الگ حکم ہے۔ اور اسی لیے آئیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنا عرصہ گزر گیا ہم نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کتنا عرصہ گزر گیا میں نے کسی کو تلقین کی ہو، میں نے کسی کی توجہ دلوائی ہو، میں نے کسی کو کہا ہو کہ کسی مسکین کی ضرورت پوری کر دیجئے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ان سے جنت والے یہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، یہاں پہ جہنم میں تمہیں کس چیز نے ڈال دیا ہے؟ وہ اس دن کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے۔ نماز تو اللہ کی توفیق سے ہم میں سے اکثر نے صبح کی پڑھ کے آئے ہیں، ابھی جمعے کی پڑھنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ ہم دیکھیں کتنا ہی عرصہ گزر گیا میں نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو۔ آج یہ ہمارے بھائی جو یہاں پہ اس اسلامک سینٹر کے تحت بھی لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، ہمیں اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، ہماری توجہ بھی دلواتے ہیں، در حقیقت ہمیں ایسے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو لوگ ہمیں یہ مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کے ان احکامات پہ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہی ایک مقام پہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ لوگ جو کھانے کھلانے والے ہوں گے ان کو انعام اور اجر کیا ملیں گے؟ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہیں دنیا میں کھانے کھلایا کرتے تھے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھے، وہ اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے تھے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اور اللہ فرماتے
فرماتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو تمہیں اس لیے کھانے کھلایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے یہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایسے لوگ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، ایسے لوگوں کو اللہ اس دن کی سختیوں اور مشکلوں سے محفوظ کر دے گا، اللہ ان لوگوں کی حفاظتیں کر لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ایسے ہی لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ سرسبز ہوں گے۔ وَسُرُورًا، اور سرور کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ دلی طور پہ اس دن خوش ہوں گے، ان کے دلوں میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، چہرے پر اطمینان ہوں گے۔ آئیے اللہ رب العالمین کا یہ حکم، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں میں کھانے کو بانٹنا اور تقسیم کرنا، اللہ کی مخلوق جو بھوکی ہے اس کو کھانے کھلانا، یہ ایک عظیم اجر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انک حمید مجید۔ آپ بھائیوں کے لیے ایک دو اعلان ہیں۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ غزہ کے شہید اور حماس کے عظیم لیڈر اسماعیل ہنیہ جو کچھ ہی دن پہلے شہادت جام نوش فرما گئے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ کے لیے ہمارے اس ادارے کے پلیٹ فارم کی طرف سے مار روڈ پہ مسجد شہداء پہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا ہے، جو آج شام 5 بجے جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اگر کوئی بھائی اس میں شریک ہونا چاہیں تو وہ وہاں پہ شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اعلان آپ بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے، آپ بھائیوں کے تعاون سے پچھلے 4 سال سے ہمارا یہاں پر ڈیلی بیسس پر دسترخوان جو ہے وہ لگتا ہے۔ اس میں اگر کوئی آپ میں سے بھائی یہی کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت اور عظمت کو حاصل کرنا، اس میں اگر کوئی بھائی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو نیچے آپ مظہر بھائی ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مالوں کو قبول فرمائے، بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المظلومین فی فلسطین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انت الشافی لا شافی الا انت، اللہم اشف کل مریض، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔